السلام علیکم دوستوں، آج بات کرنے والے ہیں ایک اہم موضوع پہ۔ کافی دوست جو ہے رابطہ کرتے ہیں مجھ سے، اوورسیز پاکستانی، کہ سر وہ اپنے پاسپورٹ کو یوز کر کے پاکستان میں گاڑی امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آلریڈی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں، لیکن اس کا ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو میں نے کہا دوبارہ ایک فریش ویڈیو بنائی جائے۔ ایسا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی گاڑی امپورٹ ہوتی ہے، جیپنیز ہوں یا مطلب یو کے کی گاڑیاں، لندن کی، کچھ سنگاپور سائڈ سے بھی آتی ہیں گاڑی، ملیشیا سے، دبئی سے آتی ہیں، تو سب جو ہے جتنا بھی امپورٹ ہوتا ہے تقریباً تمام گاڑیاں اوورسیز پاکستانی کے پاسپورٹ پہ یوز ہوتا ہے، پی آر سی جو ہم کہتے ہیں۔ تو پی آر سی کس چیز کا مخفف ہے؟ پروسیڈ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ، جو بینک آپ کو ایشو کرتا ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ تو اوورسیز پاکستانی ٹوٹل 3 اسکیمز کے تحت پاکستان میں گاڑی امپورٹ کر سکتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے پرسنل بیگیج اسکیم۔ نارملی جتنا آپ یوز کرتے ہیں تو پرسنل بیگیج پاسپورٹ اسکیم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گفٹ اسکیم ہے دوسرا، اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ ٹرانسفر آف ریزیڈینسی، ٹی آر اسکیم جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن وہ نارملی اتنا یوز نہیں ہوتا۔ 3 اسکیمز ہے اس میں۔ جو فرسٹ ون ہے پرسنل بیگیج اسکیم، اس میں بندے کو یہ کمپلسری ہے کہ پاکستان آنا لازمی ہوگا۔ پہلے میں کرائٹیریا بتا دوں کہ پرسنل بیگیج ہو یا گفٹ اسکیم ہو تو کون بندہ امپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اس میں تقریباً زیادہ تر جو ہے لیبر طبقے کا جو ہے پاسپورٹ یوز ہوتا ہے۔ ایجنٹس وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ طریقہ کار کیا کرتے ہیں اس میں؟ طریقہ کار یہ اگر کوئی خود کرتا ہے یا ایجنٹ کے تھرو کرتا ہے، یا اگر ایجنٹ جو یوز کرتا ہے، تو فرسٹ جو شرط ہے پرسنل بیگیج کے لیے یا گفٹ اسکیم کے لیے، شرط یہ ہونی چاہیے کہ لاسٹ 3 ایئرز میں، لاسٹ 3 سالوں میں تقریباً 700 دن جو ہے پارٹی کے اوورسیز پاکستانی کے پورے ہونے چاہیے، وہاں پہ اس کا ویزا لگا ہو، مطلب وہاں پہ اس کی اسٹے جو ہے 700 دن کی ہونی چاہیے لاسٹ 3 ایئرز میں۔ اس دوران اگر وہ پاکستان آیا گیا ہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل بے شک پاکستان 2 3 بار آیا ہو، 5 بار آیا ہو اسی لاسٹ 3 ایئرز میں، لیکن 700 دن اس کے بعد پورے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس کا پرسنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے پاکستان سے باہر، دبئی میں یا جس کنٹری میں وہ رہ رہا ہے، ابھی کام کر رہا ہے، تو پرسنل نیم سے اس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، جس کا آئی بین ضروری ہے، آئی بین ہونا چاہیے۔ آئی بین جس سب پاکستانی یہاں پہ جانتے ہیں، جس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آئی بین ہوتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ٹرانسفر کے لیے نارملی یوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوکل ٹرانسفر کے لیے یا تو کوئی بندہ اکاؤنٹ دیتا ہے یا آئی بین دے دیتا ہے کہ بھئی آپ اس میں ایپ کے تھرو پیسے ڈلوا سکتے ہیں، تو آئی بین ہونا ضروری ہے۔ اور پاکستان میں بھی اس کا سیم ہی نام سے اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اگر پاکستان میں آیا ہو تو پاکستان میں بھی اس کا اکاؤنٹ ہوگا، فیصل ہو، الائڈ ہو، میزان، ایچ بی ایل، جس بینک میں بھی وہ چاہے تو وہ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، اور اس کا یہاں پہ بھی اکاؤنٹ ہو جو کہ اس مطلب اپنے نام سے۔ آئی بین تو اس کا نارملی ہوتا ہے پاکستان میں تمام اکاؤنٹس کا، تمام بینکس کا آئی بین ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان سے باہر ہے اس کا بھی آئی بین ہونا چاہیے۔ ٹرانزیکشن کی بات آتی ہے، ٹرانزیکشن ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب چھوٹی چھوٹی پیمنٹس کرے۔ ہاں، لاسٹ 2 3 جب یہ گاڑی امپورٹ کا خواہش مند ہو جس مہینے میں کہ بھئی اس 2 3 مہینوں میں گاڑی امپورٹ کروں گا، تو اس کے قریبی 2 3 مہینوں میں وہ اپنی ٹرانزیکشن پوری کر لے۔ جتنی ڈیوٹی کی اماؤنٹ ہوتی ہے اتنی ہی وہ ٹرانزیکشن کرے گا۔ وہ ایک یکمشت بھی کر سکتا ہے، ایک ہی پیمنٹ میں ریال جمع کر دیا، درہم جمع کر دیا، یہاں پہ پاکستان میں ٹرانسفر کر دی، تو تقریباً وہ آج کل نارملی 660 سی سی 21 ماڈل کی تقریباً جو ہے 11 لاکھ کی پی آر سی ہم لیتے ہیں ایجنٹ سے، تو 11 لاکھ کی ٹرانزیکشن پی کے آر میں یہاں پہ کنفرم ہونی چاہیے کہ ہاں یہاں پہ آئی ہو۔ تو وہ ٹرانزیکشن وہ اپنے پرسنل بینک اکاؤنٹ سے ایپ کے تھرو یا بینک کے تھرو ڈائریکٹلی یہاں پہ پیمنٹ ڈلوائے گا اپنی پرسنل اکاؤنٹ میں، جو پاکستان میں موجود ہے، پاکستان میں ایکٹیو ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ ایکسچینج کے تھرو پیسے وہ نہیں ڈالے گا، کیونکہ ایکسچینج کی پیمنٹ جو ہے کسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو آپ جو ہے ڈائریکٹلی پیمنٹ کریں گے، ایکسچینج کو انوالو نہیں کریں گے، کیونکہ ایکسچینج کا ریٹ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں کہ بھئی آج یار 1 2 روپے اچھے مل رہے ہیں ٹرانزیکشن میں، مطلب یہ ٹرانسفر جو منی ٹرانسفر جو ریٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس لالچ میں بندہ ایکسچینج کے تھرو کر لیتے، تو یہ کلیئر کریں کہ ایکسچینج کے تھرو اس میں پیمنٹ نہ آئے۔ ٹرانزیکشن ہونے کے بعد جو ہے جو ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، اس میں جو اہم چیز ہے کہ بندے کو پاکستان آنا لازمی ہوگا۔ پرسنل بیگیج کی بات کر رہا ہوں کہ بندہ پاکستان میں انٹری ضرور کرے گا، اس لیے کہ جو اوریجنل اس کا پاسپورٹ ہے، جب گاڑی کلیئر ہوگی یہاں پہ کراچی کسٹم میں، تو اس وقت وہ پاسپورٹ ان کو چاہیے ہوگا، کسٹم کو آپ نے سبمٹ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ پاسپورٹ والا بندہ یہ آیا ہوا خود گاڑی کلیئر کر رہا ہے، خود ہی جو ہے اس نے ڈیوٹی کے پیسے باہر سے ہی بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انٹری لازمی ہے۔ اگر ان کیس انٹری نہیں کر سکتا تو اس صورت میں وہ
پھر گفٹ اسکیم کے تحت وہی گاڑی امپورٹ کرے گا. اب کوشچن بہت زیادہ ہیں کیونکہ کافی میسیجز آتے ہیں اس کے بارے میں, تو سب کے میں کوشش کروں گا کہ سب کے جوابات میں کلیئر کروں. تو میں نے جس طرح بتا دیا پرسنل پیکج میں 700 دن کا ہونا ضروری لاسٹ 3 ایئرز میں, پرسنل بینک اکاؤنٹ وہاں پہ اور یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان میں انٹری لازمی ہے. جب بندہ یہاں پہ پاکستان میں ہوگا, اپنی پیمنٹ کر لے گا, تو بینک جائے گا, فیصل بینک ہوگا, جس بینک میں بھی ہو تو آ جائے گا, اس سے ریکویسٹ کرے گا کہ بھائی میرا اکاؤنٹ ہے, یہ پیمنٹ آئی ہوئی ہے باہر سے, تو اس کے آپ مجھے پی آر سی ایشو کر دیں. تو پی آر سی کمپیوٹر جنریٹڈ ہی نکل آتی ہے, اسی ٹائم دے دیتے ہیں یا نیکسٹ ڈے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. جتنی اماؤنٹ ہوگی یار ان پیمنٹس کی مجھے چاہیے, تو تقریباً 11 لاکھ کی جو اماؤنٹ بن جاتی ہے وہ آپ ان سے لے لیں گے. اس پہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیمپ یا سائن ہو, کیونکہ وہ کمپیوٹر جو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں اسٹیمپ اور سائن کی ضرورت نہیں ہے, تو ان سے آپ لے لیں گے. اب بات آتی ہے کہ بھائی گاڑی کب امپورٹ کی جائے, گاڑی کب لی جائے جاپان سے, رائول کے ساتھ کیا ہوگا, بندہ یہاں پہ موجود ہو نہیں, یہاں پہ آ گیا اس کے بعد چلا جائے, تو یہ بہت اہم موضوع ہے. اس میں اس طرح ہے, جب بندہ یہاں پہ اس کا ارادہ ہو پاکستان آنے کا, تو اس دوران بھی وہ گاڑی لے کے جو ہے گاڑی لے لیتا ہے, بڈ کر لیتا ہے. جس طرح میں نارملی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ گاڑی ون کرنے کے بعد, بڈ ون کرنے کے بعد 20-25 دن کے اندر اس کی لوڈنگ ہو جاتی ہے. لوڈنگ جب ہو جاتی ہے تو آپ سے جاپان کمپنی پی آر سی کا جو ہے اوورسیز پاکستانی جو پاسپورٹ ہم یوز کرتے ہیں, کنسائنی نیم مانگتے ہیں. کنسائنی نیم کیا چیز ہے؟ کنسائنی نیم جو ہے اس گاڑی کا مالک کون ہے, پاکستان کی طرف آ رہی ہے, کراچی پورٹ تک آ رہی ہے گاڑی, تو شپنگ لائن کو آپ کو جو ہے گاڑی ہو یا کوئی کنٹینر ہو چائنا کا ہو, اس میں کنسائنی نیم لازمی ہوتا ہے. بل آف لیڈنگ کہتے ہیں, BL. اس پہ آپ کی گاڑی کلیئر ہوتی ہے. جو آپ کو جو ویسل, جو کنٹینر, جس کنٹینر میں آپ کی گاڑی ہوتی ہے, ویسل ہوتا ہے, تو ساری چیزیں اس میں درج ہوتی ہیں کہ اس گاڑی میں یہ چیسس, اس گاڑی کا ویٹ یہ ہے, اس کے علاوہ سائز یہ M3 کیوبک میٹر, اور یہ ویسل کا نام ہے, اس دن کو یہ لوڈنگ ہوئی ہے, اور یہ تک اسٹیمیٹڈ ٹائم آف ارائیول جو ہے وہ تو آپ خود ہی ٹریک کریں گے. تو یہ ساری چیزیں. اور کنسائنی نیم, پرسنل پیکج میں کنسائنی نیم جو ہوتا ہے, جب آپ نام دیتے ہیں تو اس میں جو پاسپورٹ والا ہوتا ہے, جو وہاں سے ٹرانزیکشن بھی کر رہا ہے, یہاں پہ گاڑی بھی پاسپورٹ بھی خود اپنا آرٹسٹ کرائے گا, تو اس کا نام ہوتا ہے. اور نیچے اس کا نوٹیفائی پارٹی, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو نوٹیفائی پارٹی سیم ایز کنسائنی ہوتا ہے پرسنل بیگیج اسکیم کے تحت جب آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہو, تو وہ نام آپ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اس پہ BL ایشو کرا لیں. اس کے علاوہ دوسری جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ضروری, وہ ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کی کنسائنی نیم کا ضروری نہیں پڑتی ہے, بس وہ ڈائریکٹلی آپ کو اوریجنل سرٹیفکیٹ ایکسپورٹ کا جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں کراچی. بس یہ BL کے لیے آپ کو کنسائنی نیم دینا پڑتا ہے. جب کنسائنی نیم دے دیتے ہیں, BL ایشو ہو جاتا ہے, تو کاپی جو آپ کے پاس آتی ہے بیفور ارائیول, وہی ڈاکومنٹس جو آپ کے پاس PRC ہاتھ میں ہوتی ہے, بینک سے جو آپ کو ایشو ہوتی ہے, اوریجنل پاسپورٹ, اور اس کے علاوہ جو PRC میں نے بتا دی, اور BL کی کاپی, یہ آپ اپنے کلیئرنگ ایجنٹ کو کراچی بھیج دیں گے. کراچی ایجنٹ جو ہے وہ TCS کے تھرو آپ بھجوائیں گے, تو ان کے پاس ریسیو ہوگا, وہ فائل بنا کے جو ہے کسٹم کو سبمٹ کر دیتے ہیں. کسٹم کو سبمٹ کرنے کے بعد کسٹم جو ہے اسی PRC کو جو ہے کنسرن بینک کے ہیڈ آفس جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے پاس PRC آئی ہے اس نام سے, یہ فلانا فلانا, بس وہ فائل نمبر ہوتا ہے, وہ آپ کو دے دیں کہ بھئی آپ کا فائل نمبر ہے, اپنے کسٹم آفس سے جو ہے وہ ای میل کر دیا. تو نارملی آج کل آ جاتا ہے, اتنا ایشو نہیں ہے. اس میں کچھ بینکس ہیں جس کا رپلائی کافی لیٹ آتا ہے, تو جو اچھے بینکس ہیں وہ ایجنٹس کو پتہ ہوتے ہیں. اس میں سعودی کے دبئی کیس میں میرے خیال سے ایلائڈے کے فیصل ہے, اس میں آج کل PRC کا جواب نارملی آ جاتا ہے, اتنا ایشو نہیں ہوتا. تو وہ ای میل ان کو چلا جاتا ہے, وہ ان کی ویریفیکیشن کر دیتے کہ ہاں بھائی یہ ہم نے PRC ایشو کرائی ہے, اور اس کے آپ مطلب بالکل گاڑی کلیئر کر سکتے ہیں, یہ ویریفائی ہم نے کر دیا. تو فائل اپروول کے ریڈی پڑتا ہے, ریڈی مطلب ہو جاتا ہے. اور جب گاڑی ارائیو ہوتی ہے, گاڑی پہنچتی ہے, تو آپ کسٹم ڈیوٹی کے پیسے جو ہے بھیج دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے ارائیول کے بعد وہ کسٹم آفیسر جو ہے وہ پاسپورٹ سین کر اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں, اسٹمپ لگا دیتے ہیں, اور آپ کو پاسپورٹ واپس کر دیتے ہیں. آپ جو ہے جو مالک ہے گاڑی کا, کسٹم ایجنٹ, کراچی ایجنٹ جو آپ نے ہائر کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو جو ہے واپس ریٹرن کر دیتے ہیں اپنا پاسپورٹ. اور کسٹم ڈیوٹی جمع کرنے بعد 3-4 دن میں گاڑی کلیئر ہو جاتی ہے, پورٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار میں نے بتا دی. اس میں ایک کویشچن پڑتا ہے کہ اگر ان کیس بندہ یہاں پہ موجود ہے, گاڑی امپورٹ وہ کر رہا ہے, اور گاڑی ویسل میں لوڈ ہو گئی ہے, سیل ہو گئی ہے, وہاں سے مطلب سمندر میں آنا سٹارٹ ہو گئی ہے, لیکن بیچ میں رک گئی ہے, کہیں پہ ڈیلے ہو گئی ہے, اور بندے کو ضرورت پڑ گئی, وہ جا رہا ہے واپس پاکستان سے باہر اپنی نوکری پہ, یا مطلب دبئی جا رہا ہے, ان کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں. تو اس صورت میں وہ BL اگر ان کیس لوڈنگ ہو گئی ہو, BL کاپی آپ کے پاس آ گئی ہو,
تو اسپیڈ منی دے کے 20-25 ہزار روپے ایجنٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے کسٹم اپریزر کو، اور آپ کا پاسپورٹ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندے کا ٹکٹ ہے، کاپی آپ دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے، آپ یہ بیفور ارائیول آپ اس کی پاسپورٹ سین کر کے ہمیں دے دیں تاکہ ہم پارٹی کو ریٹرن کر دیں، وہ جا سکے. تو اس صورت میں یہ پاسبل ہے. اب باری آتی ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کی ضرورت پڑ گئی جانے کی، اور آپ کی گاڑی لوڈ ابھی تک نہیں ہوئی، گاڑی آپ نے لی ہے لیکن لوڈ نہیں ہوئی. اس صورت میں آپ کیا کریں؟ اس صورت میں جو ہے آپ واپس اگر جائیں گے تو آپ پھر یہ گفٹ اسکیم کے تحت یہ گاڑی امپورٹ کریں گے، کیونکہ نہ تو گاڑی لوڈ ہوئی ہے تو آپ کس چیز کی پاسپورٹ سین کرائیں گے، نہ بی ایل کی کاپی ہے اس پہ، وہ جو ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کیا اسپیڈ منی نہیں کہ کچھ بھی کریں تو وہ گاڑی اس پہ امپورٹ نہیں ہو سکتی. یا تو آپ وہ اپنا جو پرسنل بینک اسکیم ہے کسی اور کو یوز کر لیں، یا کسی ایجنٹ سے پھر وہی پیسے یوٹیلائز کر کے آپ جو ہے کسی ایجنٹ سے دوسرا ان کا جو اپنا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. تب باری آتی ہے گفٹ اسکیم کی. گفٹ اسکیم تھوڑا سا پرابلمٹک ہے، پرابلمٹک نہیں ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہے. گفٹ اسکیم اس طرح ہے کہ جو بندہ پاکستان نہ آ سکتا ہو، جو یہاں پہ پاکستان کیونکہ اس کو جاب کی چھٹیاں نہیں مل رہی، اور آپ کو چاہیے کہ مطلب ضرورت ہے آپ نے گفٹ کرنی ہے گاڑی کس کو گھر میں بلڈ ریلیٹڈ بھائی بہن وائف والد صاحب یا والدہ کو، تو اس صورت میں یہ ایسا ہے کہ آپ اوریجنل اپنے پاسپورٹ کا جو ہے رنگین کاپیاں لیں گے، کلر فوٹو کاپی لیں گے، اور آپ جائیں گے جس کنٹری میں بھی آپ ہوں، پاکستانی ایمبیسی جائیں گے، پاکستانی ایمبیسی جا کے وہاں پہ آپ جو ہے تقریباً 80 یا 100 درہم فیس ہوتی ہے، وہ آپ جمع کریں گے. وہاں پہ اٹیسٹیشن ہوتی ہے اس آپ کی کلر فوٹو کاپی کی جو پاسپورٹ ہے آپ کا. اس کے علاوہ وہ بار کوڈ لگا دیتے ہیں، اسٹیکر سا ہوتا ہے بار کوڈ، وہ اس کے لیے ویریفیکیشن کے لیے، اسکیننگ کے لیے، کسٹم والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور فارم ہوتا ہے جس میں آپ کا دبئی کا یا سعودی عرب کا یا کسی اور عمان قطر ان کا جو ہے وہاں پہ پولیس ریکارڈ ہوتا ہے کہ بھی اس کا ریکارڈ صاف ہے، کوئی مسئلہ میں نہیں ہے، کوئی لیٹیگیشن وغیرہ نہیں جاری اس کا. تو یہ چیزیں اس میں نارملی ہوتی ہیں. اور ساتھ میں وہ گفٹ اسکیم کا پرفارما بھی ہوتا ہے، وہ بھی اٹیسٹیشن وہ کر دیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں وہاں پہ کہ جو سفارت خانے میں بندہ ہوتا ہے جو ان کا وہاں پہ بڑا ہوتا ہے، وہ وہاں سے اٹیسٹیشن کرا دیتے ہیں. تو وہ جو اٹیسٹڈ کاپیز ہوتی ہیں وہ آپ جو ہے کر دیں گے. باقی وہ ٹرانزیکشن والا معاملہ وہی ہوگا. اس ٹرانزیکشن کے معاملے میں پرسنل بینک ٹو پرسنل نیم آپ اگر نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرسنل بینک اکاؤنٹ عبدالرحمان نام ہے میرا، اور میں یہاں پہ بھائی کو گفٹ کر رہا ہوں، تو وہاں پہ اس کا جو بھی نام ہو اس کے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں، بہن کے اکاؤنٹ میں، والد صاحب کے اکاؤنٹ میں اور وائف کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانزیکشن کر سکتا ہے. گفٹ اسکیم کی بات کر رہا ہوں. تو جب وہ کرتا ہے اور پی آر سی بھی وہ اس کا بھائی وہاں سے نکال لے، کیونکہ بھائی کا اکاؤنٹ ہے پشاور میں یا پاکستان میں کراچی میں، تو پی آر سی بھی نکلوا لیتا ہے. باقی اس کے علاوہ اس کا بھائی جائے گا نادرا کے آفس، وہاں سے ایف آر سی بھی نکالے گا کہ بھئی جس میں شجر نسب مینشن ہو کہ بھئی ہاں یہ ہمارے والد صاحب ہیں، یہ ہماری والدہ ہیں، ہم بھائی بہن سارے ایک ہی اس میں فیملی سے ہیں. تو وہ آپ نادرا سے ایکسٹرا کلیکٹ کریں گے. تو جو رنگین کاپیاں ہوں گی اور اپنا جتنا بھی وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اٹیسٹیشن جس کی ہو چکی ہوگی، وہ سارا ڈی ایچ ایل کے تھرو آپ پاکستان بھجوا دیں گے اپنے بھائی کو. بھائی جو ہے بینک سے پی آر سی نہیں نکالے گا، ایف آر سی نہیں نکالے گا، وہ سارے ڈاکومنٹس واپس کلیکٹیولی وہ اٹھا کے ٹی سی ایس کے تھرو کراچی ایجنٹ کو بھیجے گا. کنسائنی نیم کے لیے دوبارہ یہ اس کا جو ورسز پاکستانی ہے اس کا نام نوٹیفائی پارٹی میں ڈالا جائے گا، جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے اس کو کنسائنی نیم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس میں بی ایل میں تھوڑا سا یہ ڈفرنس ہوتا ہے. نوٹیفائی پارٹی میں آپ سے کنسائنی نہیں لے سکتے. تو یہ چیز اب ہو جاتی ہے، بی ایل کاپی آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو وہی کسٹم پروسیس وہ کرا دیتا ہے کراچی ایجنٹ. ٹریول ہسٹریز میں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں نارملی، جس کی فیس وہ نکال دیتا ہے ایف آئی اے سے کسٹم ایجنٹ. تو یہ چیزیں ساری اس میں مینشن ہوتی ہیں. تو اس میں یہ نادرا کے چکر وغیرہ، یہ ایمبیسی کے چکر، تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. گاڑی جب بڑی ہو تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن چھوٹی گاڑی کے لیے اتنی خواری کرنا میرے حساب سے تھوڑا سا زیادہ ہے. باقی اس کے لیے ٹرانسفر آف ریزیڈنسی تو وہ اتنا اس کا بھی طریقہ کار سیم ہی ہوگا، لیکن اس میں کچھ فارمز ہیں الگ، وہ بھی ساتھ میں کرنے ہوتے ہیں، تو اس کا زیادہ تر یوز نہیں ہوتا، تو اس کو ڈسکس کرنا فضول ہے. باقی جتنی چیزیں وہ ساری میں نے اس میں بتا دی ہیں آپ کو. اس کے علاوہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں، وہ جتنا لیبر طبقہ ہوتا ہے جو پاکستان آ رہا ہوتا ہے چھٹیوں پہ، تو ان سب کو اکٹھے جو ہے وہ لے جا کے وہاں پہ اکاؤنٹ ان کا کھول دیتے ہیں، اپنے پیسے یوز کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے ٹرانزیکشن کرا لیتے ہیں. وہ جو ایکسیس ہوتا ہے ایپ کا آئی ڈی پاسورڈ وہ سارا ان سے لے لیتے ہیں، تو ٹرانزیکشن کرا لیتے ہیں. وہاں پہ جو یہاں پہ پاکستان میں ایجنٹ کا بھائی ہوتا ہے جو کہ اس کام کو سمجھتا ہے، یہاں پہ پاکستان آ کے ان کے لیے اکاؤنٹ کھول دیتا ہے، وہاں پہ ٹرانزیکشن کرا لیتا ہے پاکستان.
باہر کے ملک سے، اور وہی پیسے دوبارہ نکال کے یوٹیلائز کرتے ہیں، یہ جو ہے دوبارہ منی ایکسچینجر کے تو پاکستان سے بعض واپس بھیج دیتے ہیں، تو یہی سرکار ان کے پیسوں کا چلتا ہے۔ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے سیم ڈے پہ ہی، آپ پیسے نکال لیں، پی آر سی آپ کو ایشو ہو جاتی ہے تو وہ پی آر سی وہ جو ہے ہم پہ بیچتے ہیں، آپ پہ بیچتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں کوئی اس طرح وہاں پہ رہتا ہے اور اس کے نیچے ماتحت ان کی کارخانہ ہوتا ہے یا کوئی اور فیکٹری وغیرہ، تو وہاں پہ جتنا لیبر کا طبقہ ہوتا ہے ان سے آپ پاسپورٹ لے کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جب بزنس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا نقصان جو ہوتا ہے وہ چیز میں بتا دوں کہ جو کٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے، دبئی کیسز تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پیسوں کی کٹنگ کا، کیونکہ آپ اوپن مارکیٹ سے درہم مہنگا لیتے ہیں، بینک میں جمع کرتے ہیں، دوبارہ جب پاکستان بیچتے ہیں تو یہاں پہ انٹر بینک کا ریٹ آپ کو 2-3 روپے سستا مل رہا ہوتا ہے، تو آپ کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، دوبارہ جب نکالتے ہیں تو وہ اماؤنٹ آپ کو نہیں ملتی۔ مطلب 10 لاکھ روپے کی درہم آپ نے جمع کی، یہاں پہ آپ کو تقریباً 9,60,000 9,50,000 کے لگ بھگ یا اس کی اماؤنٹ بنتی ہے، یا 9,70,000، تو 30,000 کم ہو گیا، آپ کا نقصان میں چلا گیا، جو کہ آپ اور ہم سے ہی چارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لیبر کو تقریباً لاکھ روپے 80,000 جتنی بھی بات ہو گئی وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور ان کا پاسپورٹ یوز کر کے وہ جو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اس میں ایک کوشچن ضروری اور بھی کہ ایک مرتبہ ایک گاڑی گفٹ اسکیم کے تحت یا پرسنل بیگیج اسکیم کے تحت اگر امپورٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ یوٹیلائز کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ 2 سال جب پورے ہو جاتے ہیں امپورٹ کے، جس دن ٹپا لگا ہوتا ہے، کلیئرنس ہوئی ہوتی ہے گاڑی کی، اس کے 2 سال بعد جو ہے آپ اس پاسپورٹ پہ، اوورسیز پاکستانی پاسپورٹ پہ وہی لوازمات دوبارہ پورے کریں، اس پہ آپ گاڑی امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ ویڈیو میں نے انشاءاللہ میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تاکہ آپ لوگ گائیڈنس ہو جائے۔ اور ریٹس کی بات کروں تو ریٹ تو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، 2.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب بڑے بڑے پاسپورٹ جو ہوتے ہیں 12-13 لاکھ روپے 14 لاکھ روپے تک بھی پی آر سی کا جو ہے ریٹ چلتا ہے۔ لینڈ کروزر پراڈو کی بات کرتا ہوں۔ کالی میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب کریں چاہیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔